الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا کہ خود کے لیے دعائیں کی جائیں، ٹھیک ہے، تقوی کی، اللہم آتی نفسی تقواہا، اپنے تقوی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں یہ پاک ہے، پاک تو وہ ہے جس کو اللہ کرے گا، تو ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے، لیکن پاک ہونے کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے ہمیں سکھا کے کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کو پاک کر، میرے نفس کو ڈرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے، وقفا بھی اسم مبینہ، اور اللہ کہتے ہیں پھر بھی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے، اللہ کی کتاب پر، اللہ کی آیات کو جھٹلانے پر یا اپنی بڑائی کو بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے یہی گناہ کافی ہے، یعنی وہ گناہ ہے، اللہ اس کو کیا کنسیڈر کر رہے ہیں؟ گناہ، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 51 میں علم تر الی الذین اوتوا نصیبا، یہ جی اس کا شان نزول میں آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابن عباس سے روایت ہے کعب بن اشرف یہودی کفار قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے مکہ گیا۔ یہ کون تھا؟ کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار اور ان کا قاضی بھی۔ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قاضی تھے، جج تھے، اور یہ کن کا تھا؟ مدینے میں ہی، کیونکہ یہودی بھی ساتھ رہتے تھے، یہ یہودیوں کا تھا قاضی اور بڑا سردار۔ یہ کفار قریش کے پاس گیا، مکہ، ظاہر ہے وہ تو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، یہ قریش کے پاس گیا اور جا کے ان کو جنگ کے لیے اس نے آمادہ کیا۔ قریش نے اس سے کہا تم اہل مدینہ میں سب سے معزز اور ان کے سردار ہو، یعنی مانے جاتے ہو، کعب بن اشرف چاہے یہودیوں کا لیکن سردار ہے اور معزز ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری تو مانی جاتی ہے، سردار ہو، ذرا اس حقیر آدمی کو دیکھو تو صحیح جو اپنی قوم سے بھی الگ ہو گیا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے الفاظ بولے کہ اپنی قوم سے الگ ہو گیا، چھوڑ دیا نا کفار کو۔ کون سے کفار؟ قریش کو، خاندان کو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے۔ کہتے ہیں وہ اس ظلم میں مبتلا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہودی سردار سے جب وہ گیا تھا جنگ کے لیے ان کو آمادہ کرنے، حالانکہ حاجیوں کی خدمت کرنا، انہیں پانی پلانا، بیت اللہ کی نگرانی اور سارے کام کرنا تو ہمارا کام ہے، اور یہ سمجھتا ہے یہ بہتر ہے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر کعب نے کہا تم لوگ اس سے بہتر ہو، ان کو تسلی دی، تم لوگ اس سے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ نے ان شانیہ کا الابتر یہ آیت نازل کر دی اس وقت۔ کعب بن اشرف اور اس جیسے اللہ اور اس کے رسول کے دیگر دشمنوں کا راز اللہ تعالیٰ نے فاش کیا اور ان کا کفر بھی واضح کر دیا، اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ اور فیصلہ کن کے لیے یہ آمادہ کرنا شروع ہو گیا، اور وہاں اللہ نے ان کی بھی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو آیا تھا یہ یہودی تھا، اہل کتاب ہے، اہل کتاب ہے یہ۔ اچھا آپ کو کچھ پوچھنا؟ آپ کو کیوں ڈسٹرب کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ علم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کہ تعجب کے ساتھ کیا آپ نے نہیں دیکھا للذین ان لوگوں کو اوتوا نصیبا، نصیباً کس سے ہوتا ہے؟ نون صاد با، نسب، ٹھیک ہے، نسب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کو گاڑنا، ٹھیک ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا یعنی گاڑ دیا گیا، ان کو مکمل پکی کتاب ان کے ہاتھوں میں دی گئی ہے، جیسے ہمارے پاس یہ پکی کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، تو آپ نے نہیں دیکھا جن کو حصہ دیا گیا، کن کو حصہ ملا؟ یہود و نصارہ، من الکتاب، کتاب میں سے، ٹھیک ہے، تو کون لوگ تھے یہ یہود اور نصارہ، اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک مکمل کتاب دی گئی ہے بڑی، یہود و نصارہ کو، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کس پر لاتے ہیں؟ اب اگر کتاب دی گئی تھی تو انہیں ایمان کس پر لانا چاہیے تھا؟ کتاب پر، اللہ پر۔ اللہ کہتے ہیں یؤمنون، ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بالجبتی، جیم با تا، بے فائدہ، بے حقیقت، ٹھیک ہے جی، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، گمان، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ والطاغوت، غوت سے ہے، عین واو تا، غوت، ٹھیک ہے، اسی سے لفظ غوطہ بھی ہے، اسی سے لفظ طغیانی بھی ہے، طغیانی آتی ہے تو پانی اپنی کیا کرتا ہے؟
ہاں اپنی سرحد، اپنی باؤنڈری، اپنی حد سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طاغوت بھی کیا ہے، کن چیزوں پر یہ ایمان لاتے ہیں؟ باطل قوتوں پر جو اللہ کی حد سے نکلی ہوئی ہیں تو اہل کتاب، لیکن ان کا ایمان کن چیزوں پر ہے؟ بے فائدہ چیزوں پر، جبت پر، طاغوت پر. ٹھیک ہے، تو یعنی میں نے آپ کو بتایا نا سرکشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا قرآن میں نے جن اور انسوں کو کس لیے پیدا کیے؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے، سرکشی نہ کرے. تو اس میں حالانکہ جن لفظ سرکشی سے ہے، سرکش ہوتے ہیں یہ، لیکن ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا کام سرکشی کرنا نہیں ہے، طاغوت بننا نہیں ہے، کیا ہے؟ میری عبادت. تو یہاں پر جبت پر ایمان کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، بے فائدہ باتوں پہ ایمان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کوٹ کر دیا لفظ. نہیں، جبت کے اندر بہت کچھ ہے. اب اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا غور کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اہل کتاب ہیں، کتاب والے لوگ ہیں، ان کو کتاب نصیب بن گاڑی ہوئی مضبوط کتاب دی گئی ہے. میں اور آپ کتاب والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کتاب والے ہیں، ہمیں مکمل کتاب دی گئی ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، ہم کہیں گے ہم تو نہیں ان پر ایمان رکھتے، یہی کہیں گے، کہنے میں تو ہم یہی کہیں گے. لیکن جبت ہے کیا؟ جبت کہتے ہیں جادوگر کو. ٹھیک ہے، جادوگر کو کہا جاتا ہے، شیطان کو کہا جاتا ہے. اور عمر رضی اللہ نے کہا جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. اور جبت کا مطلب ہوتا ہے اور طاغوت کا ہر وہ سرکش طاقت جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے، خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کیا ہے. ویسے حبشی زبان کے اندر اس کو شیطان کہتے ہیں، طاغوت کو، حبشی زبان میں. لیکن عربی بھی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے جادو. تو جادو کون کرے گا؟ شیطان کا ساتھی، وہی کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فالگیری. جبت کا میں آپ کو مطلب بتا رہی ہوں. جبت کا کیا مطلب ہے؟ جادو ٹونے ٹوٹکے جو بھی ہیں، جنتر منتر جتنے بھی ہوتے ہیں، رمل، جفر، فالے نکال، بالکل، نجوم، شگون، کہانت لکھیں یہ سب. رمل، یہ رمل بھی ہوتا ہے، یہ جادو کرنے کی کچھ اقسام سے ہوتی ہے. ہاتھ کی لکیروں کا علم، تعویذ، گنڈے، ٹھیک ہے، سبزیوں پر تعویذ گنڈے، نقش، ستاروں سے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں ان سے علم لینا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ جبت. تہمات، خرافات، بے فائدہ، بہت جامعہ لفظ ہے یہ، اس کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، غیر مسنون وظیفے سب اسی کے اندر آتا ہے. اور طاغوت کو حضرت عمر نے کیا کہا؟ شیطان. شیطان ہی کیوں کہا؟ ابھی میں نے آپ سے کہا نا طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو اسلام کے خلاف ہے، جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے، ہر وہ سرکش قوت. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اسے کہا تھا سجدہ کرو، اس نے کیا، تو اب کیا دوسروں کو آگے کہتے کرو؟ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو بھی روکتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس نے خود تو رکا ہی رکا، دوسروں کو بھی روکا اپنے انکار سے. تو یہاں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں سب سے زیادہ وہ قوتیں جو اللہ کے سامنے کھڑی ہوں وہ طاغوت ہے. تو تہمات دیکھیں پھیلتی کیسے ہیں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والی قوم جب زوال کا شکار ہوتی ہے نا اور اپنے بنائے ہوئے عقیدوں کو سٹارٹ کر دیتی ہے چلانا، تو پھر وہ کس چیز کی سب سے زیادہ شکار ہوتی ہے؟ تہمات کی، ہے نا؟ تہمات کی ہوتی ہے نا، بالکل، خرافات کی، تہمات کی. تو بتائیں مجھے اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ کہیں نہ کہیں ہم شامل ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، اب کیا وسوسے. اب دیکھیں اس کے اندر کیا کیا آ رہا ہے، اس کے اندر سب کچھ آ رہا ہے. کیا کیا آ رہا ہے؟ ٹونے ٹوٹ کے. تو ٹونے ٹوٹ کے ہم نہیں کرتے، ہمارا بھی معاشرہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ پیاز مار دیں گے، مرچیں مار دیں گے، ٹھیک ہے، بینگنوں کو دم کروا لیں گے، کھجوروں کو دم کروا کے پیٹوں پہ مختلف. آپ کو معاشرے میں ہر طرح کی چیز مل رہی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے مسلمان کچھ غلط نہیں کر رہے،
کیا کر رہے ہیں؟ غلط نہیں کر رہے، لیکن کیا یہ ٹونے ٹوٹکے نہیں ہیں وہ جو مسنون نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شگون ہم نہیں لے رہے، شگون ہم لیتے ہیں، انسان لیتے ہیں شگون، کیسے لیتے ہیں؟ ہم کہیں ہم تو نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ ہم بھی بہت لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ انسان کے ایمان کو جبت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا تیرا، تو سے جیسے ہم پرندہ لکھتے ہیں، تو سے، تو یا راہا، تیرا، ٹھیک ہے، تیرا جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ترت، تارا تا، ترت۔ تیسرا ہے ایافا، ایافا عین یہ الف یا اور فا، ایافا۔ ترت کیا ہے؟ کنکریوں سے فیصلے کرنے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں، پھینکی، فیصلے کیے۔ آج ہمارا فال گیری بھی اسی میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ کنکریوں سے کس طرح کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ٹاس کرنا، کسی بھی چیز سے ٹاس کرنا، ٹاس ہی ہے نا، تب چلے کنکریاں تھی، آج کیا ہے؟ ٹاس ہے۔ یا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی تھی، کچھ باتیں لکھی ہوتی خود سے، ان کو پھینک دینا۔ تیر ہوتے تھے، وہ تیر جس کے پر نہیں ہے، وہ تیر جس کے پر نہ ہو، اس تیر کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے اوپر لکھے ہوتے لا تفعل، تفعل، جس پہ آ جاتا تفعل اس کا مطلب کر لو، لا تفعل نہیں کرنا، کنکریوں کا یا کسی چیزوں کا پھینک کر ٹاس کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ جبت میں آتا ہے۔ اور تیرا پرندوں کی آوازوں سے، ٹھیک ہے جی، پرندوں کی آوازوں سے اور پرندوں سے شگون لینا۔ اب ہم کہیں گے ہم نہیں لیتے، تو پھر کوے سے کون لیتا ہے نا؟ 2 کٹھی مینا کہیں نظر آ گئی، وہ دن سب سے بہترین دن ہوگا۔ الو سے، پرندوں سے لینا ہے نا، ان کی آوازوں سے۔ کیا کہیں کوئی آ کے الو بولتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جہاں مرضی بیٹھے، پرندہ ہی تو ہے، جہاں مرضی جائے بیٹھے، کیا کیا کچھ نہیں، چھت پہ آ کے بیٹھ جاتا، اڑ جاتا ہے۔ اس کی کہیں سے آواز سن لے تو پریشان تھے، اس گھر کے اندر تو نحوست آ گئی، اس گھر میں پتہ نہیں۔ ہم بچپن میں ڈرا کرتے تھے، دور بیچارے کو کوئی دیکھ لینا، بار بار دیکھنا بھی نہ، کہ اس لیے تو ہم پہ نہ نظر پڑ جائے اس کی کہیں۔ تو یہ سب کیا لینا ہے؟ شگون لینا ہے نا۔ کالی بلی گزر گئی، کالے کتے کو میں نے باہر دیکھا، وہ تو وہاں سے ہل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پرندوں سے، جانوروں سے شگون، خاص طور پر تیرا ہوتا ہے پرندوں سے ہی شگون لینا، پرندوں ہی سے، اس چیز کا بھی جو ہے آپ نے منع کیا۔ ایافا، یہ بھی پرندوں کی آوازیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیرا بدشگونیاں، کیا پرندہ اڑ گیا، پرندہ بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جانور کو، پرندے کو اڑاؤ یا بھگاؤ، اگر وہ دائیں اڑ گیا تو کام ہو جائے گا، بائیں اڑا تو یہ کام نہیں کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہے، اور جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہم قرآن والے ہو کے ہمیں لگتا ہے کہ کیسے بچے کی نظریہ ہماری ختم ہوگی؟ جب مرچیں بہت زیادہ جلیں گی، جب پیاز بہت زیادہ جلے گا، تب ہوگا، ایسے سوچتے ہیں نا ہم۔ یا رات پوری اس کے پاس 2 انڈے رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایمان کا آملیٹ بن جائے گا البتہ، تو کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جبت اور طاغوت ہے، اس کو اپنی زندگی سے خود بھی تو نکالنا ہے۔ میں نے بہت پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے، ہم نے کسی سے دھاگا نہیں لیا ہوا، لیکن ویسے ہی ہم نے باندھا تاکہ درد ختم ہو۔ دھاگے بھی پڑا، کیوں دھاگے بھی پڑھنا؟ اکثر باندھے ہوتے ہیں لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کی پوری آیت اتر گئی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دھاگوں پر پڑھ کر گرے لگانے والوں کے لیے اللہ تیری پناہ، پوری صورت اللہ نے اتار دی، کہ ایسوں کو پسند ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ہم کیوں کریں؟ جی ضرور، ٹھیک ہے۔ تو کیا، ہاں، تو آپ دیکھیں نا، کیا دینا اچھی بات ہے نا، کوئی کھا لے گا، طریقے سے دینا، ہم کوئی کھا لے گا، لیکن ہمارے جبت پر جو ایمان ہے نا، ہمارا ایمان دیکھیں نا کیسا ہے۔ جبت سے بچنا ہے۔ یہاں جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں لکھوا رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں کتاب کا علم ہونے کے باوجود جادوگری میں ہے، تو ہم جادوگری ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب جادوگریاں تو ہیں ہماری، یہ بھی چیز ٹھیک کر دے گی، یہ بھی چیز ٹھیک کر دے گی۔ میں نے گھر پہ اونٹ کی ہڈی رکھ دی ہے، یہاں تو جادو ہی کبھی نہیں ہوگا، اس سے اچھا تو آپ نے جادو کر لیا۔ کیا کرنا تھا اونٹ کی ہڈی نے؟ نظر بد تو جادو اتنی بری چیز ہے، وہ خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اونٹ کو ہڈیاں میں ڈال دیتی ہے، اس نے اپنا آپ کیوں نہیں بچایا؟ ایک بات تھی نا، ہم کیوں اپنے گھروں پہ بھاری جو ہے وہ پتھر یا بھاری کوئی لوہے کی چیز رکھیں؟ کیا بیبی جو ہے وہ گھر آنے والا ہے؟ کس وجہ سے؟ یہ ہے جو آپ کہہ لیں، یہ بھی ایک جادو کی اقسام ہے۔ کس چیز نے روکا؟ اللہ کی صفات کسی اور چیز میں آ گئی، کسی پلاسٹک میں، کسی لوہے میں۔
کسی مبارکباد دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلے مبارک کو آپ نے بائک لی، چلے مبارک کو آپ نے گاڑی لی. لوہا کسی کسی کو راز آتا ہے. ہم لوگوں کی تقدیریں لیے بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ میں. ایسی بات عجیب کریں وہ بیچارہ کہ جو مبارک کی تو بات ہی ختم ہوگی نا، مبارک والا اس کا مزہ ختم ہو جائے، آپ کی بات زندگی بھر نہ بھولے. مطلب یہ تہمات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اہل علم ہو کر، کتاب والے ہو کر آپ نے دیکھا کہ یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا ایمان بھی ہے تو کس چیز پر؟ جبت پر، طاغوت پر. تو قومیں کس وقت شکار ہوتی ہیں زوال کی؟ جس وقت وہ تہمات پہ چلتی ہیں. گلاس پھڑک رہے ہیں ہاتھ سے، ٹوٹ رہے ہیں، چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، آنکھیں پھڑک رہی ہیں، خارشوں پہ اپنے رزق رکھے ہوئے ہیں ہم نے. یہ کیا ہے سب کچھ، ہے نا دیکھا جائے تو. ہاں تو دیکھیں نا، نہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر، جب کسی قوم کو زوال کا شکار ہونا ہوتا ہے نا کسی قوم نے، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ تہمات میں پڑ جاتی ہیں اور شگون میں پڑ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو نا آج آپ نے جا کے غور کرنا ہے ایسی کون سی چیز ہے جو میری زندگی میں مجھے لگتا ہے یہ شگون ہے. کیا ہم بیٹھے بیٹھے کبھی یہ نہیں کہہ دیتے کہ نہیں ہم یہ نام نہیں رکھتے، بڑا بھاری ہے، ہم نہیں رکھتے ہوتے. ہم نے اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، بڑا بھاری ہے. ہم نے اس دن میں یہ کام نہیں کرنا. کوئی نہ کوئی تجربہ جو یوں ہی تھا ہمارا، اس کو ہم پکڑ منسوخ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. تو ابن آدم کہے گا ہم تو نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانے کو برا کہتے ہیں، یہ دن ہی ایسا ہے، وہ گھڑی ایسی ہے، یہ سال ایسا ہے، فلاں سال میں ایسا ہو، وہ تو سال ہی بڑا برا تھا. یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانہ میں ہوں، اللہ ہے زمانہ. تو یہ ہم کس وقت ان چیزوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے ایمان کو زوال آتا ہے تہمات کی وجہ سے. کتنی خوش نصیب ہے نا کون سے لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا یہ کون ہوں گے، آپ نے کہا یہ شگون نہیں لیتے، یہ تعویذ اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں خوش نصیب. کتنا بچنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ، کس قدر بچنے کی ضرورت ہے. تو اس چیز سے اللہ سے جا کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جبت سے بچا، ہمیں طاغوت سے بچا. ہر وہ چیز جو تیرے دین کو، تیرے اسلام کو ہماری وجہ سے بدنما کر رہی ہے نا. یہاں تو چہروں میں پمپل نکل آئے نا تو ہمیں برا لگتا ہے، تو اللہ کے دین کے چہرے کو کیوں ہم کریں بدنما؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دے، میرے اعمال کو پاک کر دے. میں اہل کتاب ہوں، مجھے کتاب کے مطابق کر دے اللہ تعالیٰ. یہ دعا کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بد نصیب کون ہے، جو اس آیت میں ہمیں پتا چل رہا ہے کون ہے. اگلی آیت بتاتی ہے اب آپ کو، وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت پر ہے. اب کیا اہل مکہ جا کے یہ اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں، اہل مکہ پھر ان کو کہہ رہے ہیں یہودیوں کو، کیا ہے تم زیادہ بہتر ہو، کفار زیادہ بہتر ہیں مسلمانوں سے. اس آیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جیلسی کی آیت ہے، ان کی سب سے بڑی جیلسی اس آیت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ جا کے کیا کہتے ہیں کہ کافروں کو مسلمانوں پہ ترجیح دیتے ہیں. آج ہم بھی باتوں باتوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہاں ہو سکتا ہے مسلمانوں کی کوئی حرکت ہی ایسی ہو، حرکتیں ہی ایسی ہوں، جیسے منافق بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ بھی ان کی تو کھل کے دشمنی سامنے ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کافر ان سے زیادہ بہتر ہے اور ایمان پر ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہودیوں کا جو عالم تھا نا کعب بن اشرف، مکہ میں آیا تو اس نے قریش سے جب پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم کیسے ہو، انہوں نے کہا ہم بہتر ہیں اس سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ برا بھلا کہا اور کہا ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہود اور مشرکین کے دین کو مسلمانوں پر ترجیح کیوں دے رہے تھے؟ یہودیوں کو مسلمانوں کے دین پر ترجیح جو دے رہے تھے وہ کس وجہ سے دے رہے تھے؟ حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے. کیونکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اچھا مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس سے پہلے یہودی بہت زیادہ تھے. یہ کیا کر رہے تھے ادھر؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا درختوں کا شہر ہے، ٹھیک ہے، یثرب، وہاں آخری رسول نے آنا. اب ان کو یہ تو نہیں تھا نا پتا کہ وہ اسماعیل سے آئیں گے، ان کو تو تھا آخری رسول یعنی ہماری ہی لڑی ہے. اب یہ سب کے سب ادھر آ کے بس چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے تھے ہجرت کر کے ابو بکر کے ساتھ، یہ روزانہ کیا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ آ کے سارا دن کھڑے رہتے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ کی باؤنڈری پر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا.
کنواں ہے نا بیر روحا، اس کی سائڈ سے کہیں سے آنا تھا، سامنے کی سائڈ سے. تو کیا کہ یہ روزانہ کھڑے ہوتے تھے، درختوں پہ چڑھتے تھے لوگ، سارا سارا دن بیٹھے رہتے تھے اور آپ سے ان کا انتظار کرتے تھے. آج بھی نہیں آپ پہنچے، واٹس ایپ تو نہیں تھے نا، کل بھی نہیں پہنچے، چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے. یہ ان کے ساتھ فہرست اول میں ہوتے تھے. کیوں؟ کہ وہ رسول آئے گا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا ہوگا. اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دیکھا اور حسد کے مارے انہوں نے کیا کہا، نہیں یہ تو پتا چل گیا کہ یہ تو اسماعیل سے ہے، ہمارے سے نہیں ہے. اب انہوں نے فوراً جا کے اپنی کتابوں میں سے سب سے پہلے نشانیاں مٹائیں اور لکھی جیسی خود لکھنا چاہتے تھے. جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ نشانی ہماری کتاب میں ہے، گئے جا کے نشانیاں مٹا دی. اور بعد میں مسلمانوں سے کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو تمہارے رسول کی آنکھیں ایسی ہیں، دیکھو ہماری کتاب میں کسی اور طرح کی لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ ویسی ہی لکھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تھا، جو بال تھا، سیم وہی تھا. انہوں نے جا کے فوری بدل دی. کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کا حسد یہ تھا کہ جیلسی یہ تھی، ضد تھی. اور جب دیکھیں جب کسی کے ساتھ ضد یا جیلسی ہو جاتی ہے نا، تو یہ دیکھیں کہ انسان پھر انصاف کی بات نہیں کرتا، پھر وہ انصاف کو بھی بھول جاتا ہے. جب کسی کے ساتھ ضد پر آ جاتا ہے اور حسد پر آ جاتا ہے تو انصاف بھی بھول جاتا ہے. یہ انصاف بھول گئے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا انصاف تھا؟ کہ ایمان لانا تھا، وہ آخری رسول ہے، ان کی تائید کرنی تھی. انہوں نے حسد سے کیا کیا کہ اپنا سارے کا سارا انصاف بھی بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس چیز کی دعا کرتے رہنا چاہیے؟ حسد سے بچنے کی. کیونکہ جب انسان حسد کرتا ہے تو وہ انصاف کرنا بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا انصاف کرنا ہے، سامنے والے کا انصاف کیا تھا مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ جاہل کسی توہمات پر ہو تو عالم ہو تو تعجب ہوتا ہے. تو اگلی آیت کو اللہ تعالیٰ اس لیے اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ تعجب کی بات ہے. شروع سے ہم آئے علم تر الی الذین اوتوا نصیبا کتاب. آپ کو تعجب نہیں ہوا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جبت پر. حالانکہ اہل کتاب ہیں، حالانکہ قرآن والے ہیں، اور کس پر رکھتے ہیں ایمان؟ طاغوت پر. اور کیا کرتے ہیں یہ؟ مسلمانوں سے زیادہ کفار کو ترجیح دیتے ہیں. اور ترجیح بھی کیوں دے رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اور ترجیح دے بھی کون رہے ہیں؟ علم والے. ایک انسان جاہل ہوتا ہے نا، وہ کوئی کام کرتا ہے تو دیکھیں ہم کہتے ہیں اس کو کیا عقل، چھوڑو جاہلوں کے منہ لگے. ایک انسان علم والا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار وہ تو اتنا سمجھدار ہے نا، وہ تو اتنا پڑھا لکھا، اس نے یہ کام کیا. نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا علم تارا. تعجب نہیں ہے، تعجب کی بات ہی ہوتی. یہ اتنے اتنے بڑے عالم تھے، یہودی عالم سردار تھے، اور اللہ کہتے ہیں تعجب تو کریں، ان کے کام دیکھیں. اصل مسلمان کو چھوڑ کے ان کا یقین بھی کس پر ہے. تو آیت نمبر دیکھیں ہمیں 51 اور 52 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. آگے 52 میں اللہ کہہ رہے ہیں جو کہے کہ ٹوٹکے کرنے والوں پر اور ایمان لانے والوں سے نفرت کرنے والے ہیں. وہ نفرت کرتے تھے ایمان والوں سے، اور ان کا کام کیا تھا؟ بس یہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لانا. اولئک الذین لعنہم اللہ. کیا ہے؟ لعنہم اللہ. اللہ نے کیا کیا ان پر؟ یہ کون ہے بدنصیب؟ پچھلی آیت بتا رہی ہے جنہوں نے یہ 3 کام کیے. ایمان لائے تو کس پر؟ جبت پر. ترجیح دی کافروں کو مسلمانوں سے. ٹھیک ہے، ترجیح دی ہے کافروں کو مسلمانوں کو کہ نہیں یہ صحیح ہے، ایمان میں یہ بہتر ہے. جو اللہ کی مخالفت کرے، جو اللہ کا دشمن بنے، وہ بہتر ہے مسلمان سے. اور تیسری کیا ان کے اوپر؟ اللہ نے لعنت کی. اللہ کہہ رہے ہیں لعنت ہے ان پر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ترجیح دے دی ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو. اولئکا یہی ہے جن پر اللہ نے لعنت کی، یعنی یہود پر اللہ نے لعنت کی. اور لعنت ہے کیا؟ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت سے دوری. رحمت سے دور ہو جائے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس ہے کیا؟ بس کچھ نہیں ہے جس پر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے. اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے مدد. تو جو اللہ کی مدد سے ہی دور ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا. بہت بڑی بات ہے نا. جو اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی مدد سے دور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی کے بعد انسان کی دیکھیں ایمانی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا، پھر اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، ایمانی زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا. تو ہدایت نہیں نہ ملتی. جب رحمت نہیں ہوگی تو مدد نہیں ہوگی، مدد نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ہوگی، پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اتنا بڑا نقصان ہے.
تبھی تو اللہ نے ان کو بدقسمت کہہ دیا. بہت بڑا نقصان ہے انسان کا. تمام اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے آخری انسان تک تمام کے دل یکجا کر کے اپنی 2 انگلیوں میں لے لیے. اب اللہ تعالیٰ اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. تبھی تو ہر وقت چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے تھے نا، یا مقلب القلوب، اے دل کو پھیرنے والے، ہر وقت تو پھر رہا ہے تیری انگلیوں میں. ہم کھیلتے ہیں نا کسی چیز سے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہے. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے. ایک جگہ پہ دینک، مجھے اپنے دین پہ پھیر دے، یعنی میں جبت کا نہ ہو جاؤں، میں طاغوت کا نہ ہو جاؤں، میں لعنت والوں کا نہ ہو جاؤں. تو دیکھیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک اللہ سیدھا رکھے تبھی رحمت ملے گی، تبھی ہمیں لعنت سے دوری ملے گی. جب تک اللہ کے ہاتھ میں رہے گا اور سیدھا رہے گا. اور سیدھا کب رہے گا؟ جب ہم چلتے پھرتے حضرت کیا کہیں گے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو کیا کہ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت جس قدر بڑی چیز ہے، اس قدر اس کے کرنے والے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں. کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے. کتنا آسان ہے نا کسی کو دوسروں پہ کہہ دینا لعنت ہو اس پہ، لعنت ڈالے اس کام پہ. آسان ہو گیا ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا. ایک صحابی کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی اونٹی کے اوپر لعنت کر دی، تنگ کر رہی تھی گھومنے میں پھرنے میں، ٹھیک ہے، لعنت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اس کو چھوڑ دے، اب اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اب اس کے اندر تیرے لیے برکت نہیں رہی، اب اس کو چھوڑ دے. ہم کام کر رہے تھے، کام نہیں ہو رہا، کام نہیں، لعنت ہے. کہاں وہ ہمارے اب قابل نہیں ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ چھوڑیں گے؟ اتنی ہمت تو ہے نہیں اس کام کو ختم کر دے، اس چیز کو اپنے سے دور کر دے. لیکن اب وہ آپ کے لیے فائدہ اور برکت والی نہیں رہی. تو یہاں تو لوگ اولادوں پہ بھی کرتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے پہ سامنے بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا نا ہمارے معاشرے میں کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو پھٹکار دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا جتنی بڑی یہ چیز ہے نا اتنی بڑی پابندی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے. جتنی بھی لڑائی ہے نا اس کو لڑائی ہی رکھیں، لیکن جس پہ لعنت نہ کریں. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت، اگر لعنت کرنے والا اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مستحق نہیں تھا اس چیز کا، کتنی بڑی بات کہہ دی. آپ نے فرمایا یہ آسمان پہ چڑھتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے. اب آسمان میں کوئی نہیں ہے جو اس کو لے، پھر یہ اوپر سے نیچے گرتی ہے دھتکاری ہوئی، زمین اس کو نہیں لیتی. پھر یہ مشرق کی طرف جاتی ہے جس کو ہم بڑی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، اتنا سفر کر رہی ہے. پھر یہ مغرب نہیں لیتا مشرق، اس کو کیوں لے؟ مغرب کی طرف جاتی ہے، نہیں اس کو مغرب لیتا. آخر کار لوٹ کے وہ اسی شخص پہ آ کے چپک جاتی ہے. خود ہی اللہ سے دور، اللہ کی مدد سے دور، اللہ کی انگلیوں میں آئے اس دل کو اپنے خلاف کر لیا. اتنا بڑا نقصان. تو آج اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ جو میری زبان سے یہ لفظ نکلا اس کو ختم کر دے میرے نامہ مال سے. اور اگر کوئی مستحق نہیں تھا تو کیا پتہ یہ لوٹ کے میرے پاس آئی ہے کہیں، تو میں معافی مانگتی ہوں اللہ اس کو یہی ختم کر دے، مجھے اس سے پاک کر دے. ہمیں نہیں علم تھا، ہم نے کچھ کہہ دیا. اپنی اولادوں کو بیٹھ کے کہ سارا دن تم نے باہر رہنا ہے، تم نے بات کرنی ہے، لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اور خاص طور پہ اپنی کسی چیز کے لیے نہیں کرنا. کتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں، میاں بھی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں. تو کیا ایک دوسرے کے لیے برکت کہاں سے رہے گی؟ سب سے پہلے تو اس چیز کے لیے ہمیں بھی ڈرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ڈرانا ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. کیونکہ سب سے زیادہ تباہی اور ہم سے چھن جانے والے فائدوں کے اوپر سب سے بڑی تباہی ہلاکت صرف یہ لفظ لعنت ہے. اور پھر جس پہ اللہ کرے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے. اور اللہ کر کس پر رہے؟ جبت والے، طاغوت والے پر. مسلمان کو چھوڑ کے کافروں کی کیا کر رہے ہیں؟ ترجیح دے رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، ان کو بہتر اور عقل مند سمجھ رہے ہیں. اگر وہ اتنے عقل مند ہوتے، خاک عقل مند ہے جو نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنائے جا رہے ہیں، تو یہود پر اللہ کی لعنت ہوئی. یہ کیوں مستحق ہوئے اللہ کی لعنت کی؟ وجہ کیا تھی؟ حسد، نفرت، حسد اور نفرت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے بچنا ہے. سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ انسان کی رحمت سے دوری. ٹھیک ہے، اب اپنا ہوم ورک لکھیں. کون سے ایسے 5 کام، کوئی سے ایسے 5 کام آپ نے لکھ کر لانے، اور میں نے آپ سب سے پوچھنے ہیں کوئی سے 5 کام جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کوئی سے. یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، اپنے فون سے ڈھونڈے، اپنی بکس میں ڈھونڈے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کون سے 5 کام. ٹھیک ہے،
اور خود ڈھونڈنے ہیں آپ نے احادیث سے، بہت ملیں گے، اور اس پہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان بچ جائے گا۔ ابھی میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو